اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، ان کی گریٹنگز ہوں گی، ایک دوسرے کو دعائیں دینی ہوں گی سلام کی شکل میں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی۔ کلمہ طیبہ سے عام طور پر تو مراد یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لیکن یہ کہ کلمہ طیب سے مراد ہر اچھی بات، پاک بات، خیر کی بات، عمدہ بات، جو بھی کلام طیب ہے، جو بھی حق کی بات ہے، جو بھی بھلائی کی دعوت ہے، اس کی مثال ہے ایک ایسے شجرہ طیبہ کی، ایک ایسے درخت کی، ایک بہت عمدہ درخت ہے، پھلدار درخت ہے، اصلھا ثابت، اس کی جڑ جو ہے زمین میں جمی ہوئی ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہیں، اس کی ٹہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، بلند ہیں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ آم کا درخت ہے، فصل کا وقت ہے، آم لگے ہوئے ہیں، یا اور کسی چیز کا درخت ہے، اس کے اندر اکلھا، اس کا پھل جو ہے وہ آ رہا ہے متواتر۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں کہ نیکی کا کوئی کلام ہو، نیکی کی دعوت ہو، نیکی کے لیے کوئی تحریک اٹھائی جائے، کوئی بھی کام کیا جائے، اس کی مثال اللہ کے ہاں اس طرح کی ہے جیسے ایک بہت ہی عمدہ درخت ہے، اس کی جڑ بہت گہری ہے، مضبوط ہے، اس سے مسلسل جو ہے مل رہی ہے، زمین سے نمو مل رہی ہے، اسے اس کے لیے خوراک آ رہی ہے، اور وہ پھیلتا جا رہا ہے آسمان میں، اس کا سلسلہ نہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچے گا۔ آپ نے خیر کی دعوت دی، کچھ لوگوں نے قبول کیا، ان کے ذریعے سے وہ بات اور کہاں تک پہنچے گی، ان سے آگے وہ اور کہاں تک پہنچے گی، جہاں تک، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے کسی نیکی کا آغاز کیا، اب وہ نیکی جب تک دنیا میں باقی رہے گی اس کے حساب میں بھی اس کا جو ہے جو ثواب درج ہوتا رہے گا، اور جس نے کوئی بری شے کا آغاز کیا، کوئی غلط حرکت اور غلط کوئی رسم شروع کی، جب تک وہ باقی رہے گی دنیا میں تو اس کے جو بھی لوگ اس سے گناہ کمائیں گے تو اس کا گناہ اس کے حساب میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ اس کے برعکس وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک درخت ہوتا ہے جھاڑ جھکاڑ ٹائپ، وہ درخت نہیں ہوتا، جھاڑیاں سی ہوتی ہیں، مثال گندی بات کی ایسے ہے، گندی بات ہو، بری بات ہو، کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، وہ ایک ایسے درخت کے مانند ہے اجتثت من فوق الارض، جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، جڑیں گہری نہیں ہوتی، زمین کے اندر پھیلی ہوئی تو ہے، نظر بہت آ رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے، ما لہا من قرار، اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، زمین کے اوپر جیسے چاہے اکھاڑ لیجئے، کسی درخت کو اکھاڑنا جو ہے وہ آسان کام نہیں، لیکن یہ ایسے جو ہے جھاڑ جھنکاڑ، اس کو اکھاڑنا آسان ہے۔ گویا کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھیل تو جاتی ہیں، یہ بری باتیں بھی پھیل جاتی ہیں اور عام ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کثرت الخبیث جو ہے وہ بھانے لگتی ہے نگاہ کو، چونکہ زیادہ ہوتی ہے وہ خباثت جو ہے اس میں اس کی کثرت جو ہے وہ اس کو لوگوں کے لیے مزین کر دیتی ہے۔ دولت ہے، چاہے حرام سے کمائی گئی ہے، خبیث دولت ہے، لیکن اس دولت کی چمک دمک جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے دوام نہیں ہے، اس کی وجہ سے کوئی اطمینان اور سکون آدمی کو نہیں مل سکے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے، جما دیتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ یقین ہو تو دنیا کے اندر بھی وہ شخص جمع ہوا ہوگا، اس کی استقامت، اس کا صبر، اس کا حوصلہ، اس کے اندر جو بھی باہم کام کرنے کی صلاحیت ہوگی، اللہ تعالیٰ جمع دیتا ہے اہل ایمان کو بالقول الثابت، یہی قول ثابت ہے، اللہ پر، آخرت پر، رسول پر ایمان، پھر حیات دنیا و فی الآخرہ، اور پھر اسی کا ظہور آخرت میں ہوگا، اسی طرح انہیں ثبات آخرت میں جنت میں نصیب ہوگا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بچلا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے؟ اللہ نے انہیں ہدایت دی، اللہ نے نعمت دی، انہوں نے ہدایت ہاتھ سے دی اور ضلالت خرید لی، کفر اختیار کر لیا۔
اللہ نے رسول بھیجا، اتنا بڑا انعام کیا، اس پر اپنی کتاب نازل کی، اور یہ بدبخت اس کا کفر کر رہے ہیں، اللہ کے اس انعام سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ وَأَعْلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کا جلوس لے کر آئے گا اور سب سے آگے آگے وہ چلتا ہوا ہوگا اور سب کو لا کر جہنم کے گھاٹ پر آ کے اتار دے گا۔ اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے لیڈر لوگ وہ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اپنے اپنے عوام کو، اپنے متبعین کو وہ لے جا کر جو ہے وہ ہلاکت کے گھر پہ جا اتارتے ہیں۔ جہنم، وہ دار البوار، جو تباہی کا گھر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یصلونھا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جائے قرار ہونے کے اعتبار سے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، اور انہوں نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیے ہیں تاکہ وہ گمراہ کریں انہیں اللہ کے راستے سے۔ یعنی یہ جو ند کا لفظ ہے اندادا، یہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں بھی آیا تھا، وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو ند کہتے ہیں مد مقابل کو، اور اس میں اس حد تک باریک بھی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب نے ایسے ہی اپنی بغیر، یعنی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کو برابر کرنا چاہا اللہ کے، لیکن ایک محاورے کے انداز میں کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ مشیت صرف اسی کی ہے۔ ہاں، اس کی مشیت کے تحت کوئی میری خواہش پوری کر دے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی مشیت سے ہوگا، اذن اس کا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے انداد مقرر کر دیے ہیں، ضد اور ند مد مقابل، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ بہکائیں لوگوں کو اس کے راستے سے، یہ جھوٹے معبودوں کا انہوں نے ڈھونگ رچایا ہے تاکہ اللہ کی بندگی سے ان کو بچلا سکیں۔ قل تمتعوا، کہیے اچھا رہ لو، بس لو، ساز و سامان سے فائدہ اٹھا لو، دنیا کی زندگی میں جو مزے اڑانے ہیں اڑا لو، فإن مصیرکم الی النار، پھر تمہارا جو ہے لوٹنا وہ تو آگ ہی کی طرف ہے، جانا ہے تمہیں آگ کے اندر۔ قل لعباد الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کہیے میرے ان بندوں سے، اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، قل لعباد الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، براہ راست خطاب مکی صورتوں میں میں نے کہا ہے شاذ، سورہ حج میں ایک جگہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے کہ وہ سورت مکی ہے کہ مدنی ہے، وہ علیحدہ ہے، اس پر جب ہم غور کریں گے۔ پورے مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اصطلاحاً یہ خطاب نہیں ملے گا، حالانکہ اب یہاں قل عبادی، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا کے بجائے۔ اب یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، جو بات میری سمجھ میں آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا امت کے لیے خطاب ہے، اور امت کی حیثیت جو بنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی، وہ ہوئی ہے مدینے میں آ کر، جبکہ ایک امت کی شکل انہوں نے اختیار کی، اور تحویل قبلہ کے ذریعے سے یہ وہ ایک مستقل امت ہونا ان کا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور یہ کہ اس مقام سے جس پر کہ یہود فائز رہے 2000 برس، اب ان کو وہاں سے معزول کر کے اب اس امت کو وہاں پر نصب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اور اس میں اہل ایمان بھی اور منافق بھی، جو بھی اسلام کا دعویٰ کریں وہ اسی خطاب کے تحت آ جائیں گے۔ قل لعباد الذین آمنوا، اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ، وہ نماز قائم رکھیں، وینفقوا مما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں، سرا وعلانیۃ، کھلے بھی اور چھپے بھی، اعلانیہ بھی اور مخفی طور پر بھی، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، کہ جس میں نہ کوئی بیع ہوگی، نہ کوئی لین دین سودا خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یہ آیت بہت قریب ہے وہ جو آیت سورہ بقرہ میں آیت الکرسی سے پہلے ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہاں تیسری شے کی اور کیٹیگوریکل نفی ہے، وہ دن کے جس میں نہ کوئی بیع ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، اور